فرمایا دنیا سے لوگ محبت کریں گے، آخرت کو بھلا دیں گے۔ آج دنیا کی محبت غالب نظر آ رہی ہے۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہی انسان دنیا میں لگ جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ جب دنیا کی محبت آتی ہے تو انسان پھر اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی کی محبت کو فراموش کر دیتا ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ اور لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایک دن دنیا سے جانا ہے، مرنا ہے، آخرت میں حساب کتاب دینا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ قرآن و حدیث میں دنیا کی محبت سے منع کیا گیا۔ دنیا کو حاصل کرنا ضرورت کے بقدر یہ منع نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جانا اور دنیا کی محبت کو اپنے اوپر مسلط کر لینا، اس کو منع کیا گیا۔ یہ نقصان دہ بات ہے۔ آج جب دنیا کی محبت ہم پر غالب آتی ہے تو ہم غافل ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا تو فانی ہے، دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ آج تک یہ دنیا کسی کے پاس باقی نہیں بچی۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ دنیا میں ہمیں جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، دنیا کے نقشے، دنیا کے عیش و عشرت کے سامان، دنیا کی رعنائیاں، دنیا کی دلچسپیاں اور دنیا کی جتنی بھی آسائشات ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب فانی ہیں، ان سب نے ختم ہو جانا ہے۔ تو دنیا کی مذمت کی گئی، فرمایا دنیا کو اپنے پر مسلط نہ کرو، دنیا بقدر ضرورت حاصل کرو، دنیا کو اپنا مقصد نہ بناؤ۔ مقصد تو آخرت ہے، دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ دنیا تو ایک ضرورت ہے، اس کو ضرورت کے درجے میں رکھیں گے تو کامیاب رہیں گے، اور اگر دنیا کو مقصد بنا لیں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ ہمارا مقصد تو آخرت کی تیاری ہے، مقصد دنیا میں لگنا نہیں ہے۔ جو جتنا زیادہ دنیا میں لگتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ ناکام ہوتا چلا جاتا ہے۔ پوری انسانی تاریخ کو اگر ہم پڑھیں کہ جو بھی دنیا کے پیچھے لگا وہ ناکام ہوا۔ وہ قارون جس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں تھی، وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کا نافرمان بنا تو اپنے خزانے سمیت زمین میں دفن ہو گیا۔ اس کا خزانہ، اس کا مال، اس کی دولت، اس کی جاہ و حشمت اور اس کا دنیا کا دبدبا اس کے کام نہیں آیا، اور اپنے خزانے سمیت وہ زمین میں دھس گیا۔ وہ فرعون، وہ قارون، وہ بڑی بڑی طاقتوں والے جن کے پاس دنیا کی کمی نہیں تھی، لیکن وہ باقی نہیں بچے، دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے فرمایا دنیا کو اپنے اوپر غالب نہ کرو، یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی چیز ہے، دنیا عارضی چیز ہے۔ تو دنیا کی محبت کا ہونا یہ خسارے کی بات ہے۔ تو فرمایا وہ زمانہ آئے گا جب لوگ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھلا دیں گے۔ ہمیں دنیا سے محبت نہیں کرنی، آخرت کو یاد رکھنا ہے۔ جو انسان اپنی آخرت کو اپنے سامنے رکھتا ہے وہ انسان غافل نہیں ہوتا، وہ فکر مند رہتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف رہتا ہے اور وہ اپنی آخرت کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 50 60 70 سال کی زندگی اسی لیے عطا فرمائی کہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں، آخرت کے دن کے لیے کچھ زاد راہ اور توشہ جمع کر لیں۔ یاد رکھیے میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، آخرت میں مرنے کے بعد جب میدان محشر لگے گا تو اس دن ہماری دنیا ہمارے کام نہیں آئے گی، دنیا کا مال ہمارے کام نہیں آئے گا، دنیا کے بنگلے گاڑیاں ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ اس دن دنیا کا سونا چاندی، دنیا کے زیورات، دنیا کے عیش و عشرت کی چیزیں، یہ ساری چیزیں یہیں پر فنا ہو کر ختم ہو جائیں گی۔ قیامت کے دن وہ چیزیں ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ اس دن تو اعمال کام آئیں گے، نیک اعمال کام آئیں گے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا کام آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کام آئیں گے۔ تو ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس آخرت کے لیے زاد راہ جمع کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا، اور آخرت کا زاد راہ نیک اعمال ہیں۔ اللہ نے یہ وقت دیا کہ اس میں تیاری کر لو تاکہ تم آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو کر جنت میں چلے جاؤ۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور جنت میں جا کر ہر قسم کی نعمتیں، ہر قسم کی آسائش، ہر قسم کی سہولت، ہر قسم کا سکون اور راحت تمہارے قدموں میں ہوگا۔ دنیا کی زندگی کو تم رب چاہی گزار لو اللہ کے حکموں کے مطابق، تو تمہاری جنت تمہاری من چاہی بن جائے گی۔
تمہیں جنت میں تمہاری چاہت پر تمہیں زندگی ملے گی، تمہاری چاہت کے مطابق وہاں پر فیصلے کیے جائیں گے، لیکن دنیا کے اندر تم نے رب کی چاہت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ نے یہ دنیا کی زندگی آخرت کے امتحان کی تیاری کے لیے عطا فرمائی۔ ہم جو ہے کہ دنیا کو اپنے اوپر مسلط کر کے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کے اپنی آخرت کی تیاری کو بھلا بیٹھے۔ ایک بچے کو ایک ہفتے کا ٹائم دیا جائے کہ بیٹا ایک ہفتے کا آپ کے پاس وقت ہے، اگلے ہفتے آپ کا امتحان ہونا ہے، آپ اس ہفتے میں خوب محنت کر لو۔ اب اگر وہ عقل مند بچہ ہوگا تو وہ پورے ہفتے محنت کرے گا، تیاری کرے گا، اور جب ایک ہفتے کے بعد امتحان ہال میں بیٹھے گا اور امتحان اس کا لیا جائے گا، امتحانی پرچہ اس کے سامنے آئے گا، تو چونکہ اس نے پورے ہفتے محنت کی، وقت کو ضائع نہیں کیا، سو کر وقت نہیں گزارا، کھیل کر وقت نہیں گزارا، تو امتحان ہال میں بیٹھ کر وہ بڑے اچھے طریقے سے امتحان کا پیپر حل کرے گا، امتحان کے سوالات لکھے گا، اور اس کا پیپر بہت اچھا ہوگا اور وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا۔ اور اگر اس بچے نے عقل مندی نہیں کی، کسی بچے نے بے وقوفی کی اور وقت کو ضائع کیا کھیل کود میں، سونے میں، تو پھر ایک ہفتے کے بعد جب وہ امتحان ہال میں بیٹھے گا اور اس کے سامنے امتحانی پرچہ آئے گا، اس کو چونکہ یاد ہی کچھ نہیں، اس نے محنت نہیں کی، وقت ضائع کر دیا، تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ جائے گا کہ اب میں کیا لکھوں۔ وہ پریشان ہوگا، پچھتائے گا، روئے گا، لیکن اس وقت اس کا پچھتانا کام نہیں آئے گا کہ جب اس کو وقت دیا گیا تھا تیاری کا، اس نے تیاری نہیں کی، کھیل کود میں، سونے میں وقت ضائع کر دیا، لہٰذا وہ اس دن پریشان ہوگا، ناکام ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح میری ماں اور بہنوں، اللہ نے دنیا کی جو زندگی ہمیں عطا فرمائی، ہمیں سمجھایا، قرآن کے اندر سمجھایا، حدیث میں سمجھایا، انبیاء اکرام کے واقعات کے ذریعے سمجھایا کہ دیکھو یہ دنیا کی 50-60 سال کی زندگی میں نے تمہیں لہو لعب کے لیے نہیں دی ہے، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی تمہیں کھیل کود کے لیے، تمہیں سونے کے لیے، وقت کو ضائع کرنے کے لیے، دنیا داری میں لگنے کے لیے، فضولیات میں لگنے کے لیے، فیشن پرستی میں لگنے کے لیے، اور دنیا کی ان عارضی چمک دمک کے پیچھے لگنے کے لیے تمہیں اللہ نے یہ وقت نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ نے تمہیں یہ وقت آخرت کے امتحان کی تیاری کے لیے دیا ہے۔ اب جو عقل مند انسان ہوگا وہ اس وقت کو ضائع نہیں کرے گا، وہ یہ 50-60 سال کی زندگی میں آخرت کے امتحان کی تیاری کرے گا، یقیناً وہ اچھے اعمال کرے گا جو انبیاء اکرام نے فرمایا، جو ہمارے نبی نے طریقہ بتلایا، جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، اس کے مطابق وہ زندگی گزار کر اپنے اعمال کرتا رہے گا، محنت کرتا رہے گا، تو عقل مند انسان کا جب یہ کام ہوگا تو کل قیامت کے دن جب حساب کتاب کا وقت ہوگا، جب میدان محشر لگے گا، جب سوال کیے جائیں گے، ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس وقت چونکہ اس کے پاس اعمال ہوں گے، اس نے اچھا وقت گزارا ہوگا، عبادت کی ہوگی، قرآن پڑھا ہوگا اور نیک اعمال کیے ہوں گے، اللہ کے حکموں کو پورا کیا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کیا ہوگا، چنانچہ اس دن کے امتحان میں یہ سرخرو ہوگا، کامیاب ہو جائے گا، یہ انسان اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا، اور پھر پاس ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوگا جنت میں اسے داخل کر دیا جائے، اس مرد کو، اس عورت کو، اس بوڑھے کو، اس جوان کو، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے کہ اس نے دنیا کی زندگی کو ضائع نہیں کیا، دنیا کی زندگی نافرمانی میں نہیں گزاری بلکہ اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری، اب اس کے لیے جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کی آسائشات ہیں، جنت کی سہولیات ہیں، اور اللہ کی رضا اس کو مل گئی، پیغمبر کی شفاعت اس کو مل گئی، یہ شاداں و فرحاں، خوش و خرم جنت میں یہ انسان چلا جائے گا، مرد ہے یا عورت یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ جس انسان نے دنیا کی زندگی کو ضائع کیا، لہو لعب میں، کھیل کود میں لگ کر، دنیا داری میں لگ کر، اور کوئی اعمال نہیں کیے، کوئی محنت نہیں کی، کوئی توشہ اور زاد راہ جمع نہیں کیا، پھر بلا آخر یہ اپنی زندگی کو مکمل کر کے دنیا سے چلا گیا، قبر میں اسے سلا دیا گیا، اور اس کے بعد
پھر قیامت کا دن آ گیا، میدان محشر لگ گیا، حساب کتاب کا وقت آ گیا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب لیا جا رہا ہے۔ بتاؤ اللہ نے تمہیں زندگی دی، کہاں پر خرچ کی، تم نے ایک ایک لمحہ کہاں پر گزارا؟ اب اس نے چونکہ دنیا کی زندگی غفلت میں گزاری، اچھے اعمال تو بیچارے نے کیے نہیں، تو اس وقت اس کے پاس سوالوں کا جواب نہیں ہوگا، اب یہ پریشان ہوگا، اب یہ پچھتائے گا۔ اللہ اکبر، کہ جب انتہائی سختی کا عالم، تکلیف کا عالم ہوگا، اس وقت یہ مرد ہے یا عورت، اس کے پاس تو اچھے اعمال نہیں ہوں گے، پھر یہ انسان اس وقت روئے گا، گر گڑائے گا، پچھتائے گا، پریشان ہوگا۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، اس دن کا رونا، اس دن کا گر گڑانا، اس دن کا پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنی آخرت کو اپنے سامنے رکھیں، اپنے مرنے کو اپنے سامنے رکھیں، دنیا حاصل کریں بقدر ضرورت، مقدر کی دنیا ملے گی، اس دنیا کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں، دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ اللہ نے جو عزت سے روزی دے دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور عبادت کر کے اپنی آخرت کی فکر کرتے رہیں۔ اور دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب لوگ مال سے محبت کریں گے اور حساب کتاب کو بھلا دیں گے۔ آج حقیقی معنوں میں ہم دیکھیں، مال کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور حساب کتاب کو بھلا دیا۔ یہ مال کی محبت، دنیا کی محبت اور مال کی محبت، یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یہ مال کی محبت کی وجہ سے انسان اپنے دل کو سخت کرتا چلا جا رہا ہے۔